اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں یا جس شخصیت کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانحگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ ہمارے سلیبس میں مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نگاری شامل ہے، تو ان کی سیرت نگاری کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے جانا جائے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں۔ مولانا شبلی نعمانی 3 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 نومبر 1914 اعظم گڑھ میں ہی وفات پائی۔ ان کی رہائش لکھنؤ میں تھی اور ان کی شہریت برطانوی ہند تھی۔ مادر علمی انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ جامعہ علی گڑھ سے۔ پیشے کے لحاظ سے مولانا شبلی نعمانی ایک فلسفی اور مصنف تھے۔ جس شخصیت سے یہ اپنی پوری زندگی میں متاثر رہے وہ تھے سر سید احمد خان۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش اعظم گڑھ کے ضلع ایک گاؤں بندول جیراج پور میں 1857 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی مولوی فاروق چیڑیا کوٹی سے حاصل کی۔ 1876 میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وکالت کا امتحان بھی پاس کیا مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی۔ علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے شبلی نے علمی اور تحقیقی زندگی کا آغاز کیا۔ پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی۔ 1892 میں روم اور شام کا سفر کیا۔ 1898 میں ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ آ گئے۔ 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شبلی نعمانی کا شمار اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانحگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ شبلی کے تنقیدی نظریات اور افکار مختلف مقالات اور تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کو شاعری اور شاعری کی تنقید سے خاص انسیت تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شاعری اور اس کے دیگر لوازمات سے متعلق اپنے نظریات کو مفصل طور سے شعر العجم میں پیش کیا، بلکہ عملی تنقید کے نمونے موازنہ انیس و دبیر میں پیش کیے۔ یہاں شبلی کی جانبداری یا غیر جانبداری سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اصول و نظریے سے بحث درکار ہے۔ موازنے میں مرثیہ نگاری کے فن پر اصولی بحث کے علاوہ فصاحت، بلاغت، تشبیہ، استعارے اور دیگر صنعتوں کی تعریف اور توضیح اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی شبلی نعمانی نے روشنی ڈالی، جس سے ہمیں ان کے تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ شبلی کے نظریہ تنقید کو سمجھنے کے لیے ان کی مذکورہ دونوں کتابیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر۔
انہوں نے شعر العجم کی چوتھی اور پانچویں جلد میں شاعری، شعر کی ماہیت اور حقیقت، لفظ و معنی اور لفظوں کی نوعیت پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس لحاظ سے ان کی یہ تصنیف خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے کیونکہ انہوں نے اردو کی جملہ کلاسیکی اصناف شاعری کا محاکمہ کیا ہے۔ اردو کی شعری تنقید کو سمجھنے کے لیے ہم اردو والوں کے لیے یہ کتابیں نوارد کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں دونوں میں مدرجہ بالا تمام امور کی صراحت اور وضاحت انہوں نے پیش کی ہے۔ شعر العجم کی چوتھی جلد کی ابتدا میں ہی مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ جو بحثیں اگلے حصوں میں ناتمام رہ گئی تھیں، ان کو اب تفصیل سے لکھتا ہوں۔ یہ حصہ 3 فصلوں پر منقسم ہے۔ نمبر 1، شاعری کی حقیقت اور ماہیت۔ نمبر 2، فارسی شاعری کی عام تاریخ اور تمدن اور دیگر اسباب کا اثر۔ نمبر 3، تقریض و تنقید۔ دراصل شعر العجم شبلی کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے خیالات بالخصوص فن شاعری کے بارے میں اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ شاعری کے اصلی عناصر، تاریخ اور شعر کا فرق، شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق جیسے مسائل پر مدلل بحث کی ہے تاکہ شاعری کے جملہ معاملات واضح ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ لفظ اور معنی کی بھی بحث کرتے ہیں اور ان کی مختلف نوعیتوں کو پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی شے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعری کی جامع تعریف پیش کرنا آسان نہیں، بلکہ مختلف ذریعوں سے اور مختلف انداز میں اس حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے، اس لیے اس کی جامع اور معنی تعریف چند الفاظ میں نہیں کی جا سکتی۔ اس بنا پر مختلف طریقوں سے اس کی حقیقت کا سمجھنا زیادہ مفید ہوگا کہ ان سب کے مجموعے سے شاعری کا ایک صحیح نقشہ پیش کیا جائے۔ شبلی نے مختلف مثالوں سے شاعری کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری کا منبع ادراک نہیں بلکہ احساس ہے۔ اس کے بعد وہ ادراک اور احساس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مختلف اعضاء اور مختلف قوتیں دی ہیں۔ ان میں سے 2 قوتیں تمام افعال اور ارادات کا سرچشمہ ہیں۔ ادراک اور احساس۔ ادراک کا کام اشیاء کو معلوم کرنا اور استدلال اور استنباط سے کام لینا ہے۔ ہر قسم کی ایجادات، تحقیقات، انکشافات اور تمام علوم و فنون اسی کے نتائج عمل ہیں، جبکہ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا یا کسی مسئلے کا حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ، مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں سرور محسوس ہوتا ہے، حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی قوت جس کو انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، شاعری کا دوسرا نام ہے۔ یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ شبلی کے شاعری سے متعلق یہ بنیادی خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف واقعات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح اس پر مختلف کیفیات بھی طاری ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کم و بیش ایک ایسی کیفیت ہے جو شیر کو گرجنے، مور کو چنگھاڑنے، کوئل کو کوکنے، مور کو ناچنے اور سانپ کو لہرانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعری میں جذبات کی اہمیت کے قائل ہیں۔ جذبات کے بغیر شاعری کا وجود ممکن ہی نہیں اور وہ جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہیجان اور ہنگامہ برپا کرنا نہیں
بلکہ جذبات میں زندگی اور جولانی پیدا کرنا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری کے لیے جذبات بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات، احساسات کو اپنے الفاظ میں، اپنی شاعری میں ڈھال کر سامنے لے کر آتا ہے۔ شبلی کے تصورات کے اعتبار سے تمام عالم ایک شعر ہے۔ زندگی میں ہر جگہ شاعری بکھری پڑی ہے، اور جہاں شاعری موجود ہے وہاں زندگی ہے۔ ایک یورپین مصنفین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دل پر استجاب یا حیرت یا جوش اور کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے شعر ہے۔ اس بنا پر فلک نیلگوں، نجم درخشاں، نسیم سحر، تبسم گل، خرام صبا، نالۂ بلبل، ویرانی دشت، شادابی چمن، غرض تمام عالم جو ہے وہ شعر ہے، اور ساری زندگی میں یہ شعریت پائی جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شبلی کے تنقیدی نظریات شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ اشارات تنقید میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ شبلی کی تنقید میں اجتماعی اور عمرانی نقطہ نظر بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا مزاج جمالیاتی اور تاثراتی رویے کی طرف خاص جھکاؤ رکھتا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری تمام فنون لطیفہ میں بلند تر حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ تاثر کے لحاظ سے بہت سی چیزیں مثلا موسیقی، مصوری، صنعت گری وغیرہ اہم ہیں، مگر شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے۔ شاعری کے سلسلے میں وہ محاکات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ تصویر اور محاکات میں یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیاء کے علاوہ حالات یا جذبات کی بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہے، تاہم تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سینکڑوں گوناگون حالات و واقعات تصور کی دسترس سے باہر ہیں۔ وہ صرف محاکات کی تعریف ہی پر بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ محاکات کن کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے اس کی بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے تخیل، جدت ادا، الفاظ کی نوعیت، کیفیت اور اثر کی بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک لفظ جسم ہے اور مضمون روح ہے۔ اس مسئلے پر اہل فن کے دو گروہ ہیں، ایک لفظ کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا معنی کو۔ شبلی کا زور لفظ پر زیادہ ہے۔ لفظ اور معنی کی بحث میں لفظوں کی اقسام اور اس کی نوعیت صراحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ الفاظ متعدد قسم کے ہوتے ہیں، بعض نازک، لطیف، شستہ، صاف، رواں، شیریں، اور بعض پرشوکت، متعین، بلند۔ پہلی قسم کے الفاظ جو ہیں عشق اور محبت کے مضامین ادا کرنے کے لیے موزوں ہیں۔ عشق اور محبت انسان کے لطیف اور نازک جذبات ہیں، اس لیے ان کے ادا کرنے کے لیے لفظ بھی اسی قسم کے ہونے چاہیے۔ لفظ اور معنی کی بحث نہایت دلچسپ ہے۔ فصیح اور مانوس الفاظ کا اثر، سادگی ادا، جملوں کے اجزاء کی ترکیب پر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے شبلی اس کے اثر کی بھی بات کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خیال یا مضمون کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اگر لفظ عمدہ نہیں ہوں گے تو خیال کا اثر جاتا رہے گا۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ آب زمزم کی مثال کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی گندے پیالے میں آب زمزم پینے کو دے تو آپ آب زمزم کے تقدس کی وجہ سے پانی تو پی لیں گے، لیکن آپ کی طبیعت میلی ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس مثال میں پیالہ لفظ کی نمائندگی کر رہا ہے اور پانی
مضمون کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیال کی عمدگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کا عمدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ شبلی نے اردو کی تمام کلاسیکی اصناف کا جائزہ لیا ہے اور اس پر اپنی رائے قائم کی ہے۔ ان کا نقطۂ نظر تاثراتی اور جمالیاتی نظر آتا ہے، لیکن شاعری کی دوسری خوبیوں پر بھی ان کی نگاہ رہتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں انہوں نے شاعری کی صنعتوں کی جس طرح تشریح پیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے جس صنعت کے زمن میں انہوں نے جو شعر نقل کیے ہیں، ہم آج ان کے حصار سے کلی طور پر باہر نہیں نکل سکے۔ اردو کی نظریاتی تنقید کو فروغ دینے اور اسے ایک مثبت سمت دینے میں شبلی اور الطاف حسین حالی نہایت اہم ہیں۔ انہی کی بدولت اردو تنقید کا چراغ روشن سے روشن تر ہوا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی مختلف تصانیف ہیں جو کہ یہاں آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہی ہیں: الفاروق، سوانح مولانا روم، علم الکلام، المامون، موازنہ دبیر و انیس، شعر العجم، مقالات شبلی، سیرت نعمان، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الغزالی۔ شروع میں شبلی اپنے خاندانی اثر کے مطابق مذہبی لحاظ سے مضبوط فکر کے حامل ہوا کرتے تھے۔ پھر سر سید احمد خان کی قائم شدہ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق کے بعد شبلی وسیع النظر ہو گئے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان کے بارے میں کافی معلومات باہم پہنچی ہوں گی۔ مزید تفصیل، مزید معلومات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اس سے اگلے ٹاپک کی طرف، مولانا شبلی نعمانی کی کلام یا اسلوب کی خصوصیات۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔